بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 34 سے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے انکار کر دیا اور بڑا بننا چاہا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ انسان کی تخلیق کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، یہ سجدہ تعظیمی سجدہ کہلاتا ہے۔ سب نے سجدہ کر دیا مگر سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس کے سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ ابا واستکبرا، کہ وہ بڑا بننا چاہتا تھا، کہ وہ انسان کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور انسان ایک مٹی سے بنا ہے۔ حسد اور تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے، اور پھر کیا ہوا اس کا انجام؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اور کافروں میں سے کیسے ہو گیا؟ کہ اس نے اطاعت و سجدے سے انکار کیا تھا، اس لیے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور مسلمان کب کافروں میں شمار ہوتے ہیں؟ کہ جب وہ اللہ کو سجدہ ہی نہیں کرتے۔ اس کی دلیل میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا ہم نے آدم علیہ السلام سے کہ رہو تم اور تمہاری زوجہ جنت میں، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہ تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اب یہ وہی جنت ہے جو انسان کو نیک عمل کرنے کے صلے میں ملے گی۔ جب آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، انہوں نے جنت کی نعمتیں دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ کاش یہ نعمتیں ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ شیطان نے اس موقع کو غنیمت جانا، تو اس نے پھر ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، پھر نکلوا دیا ان دونوں کو اس میں سے جو وہ تھے اس میں، یعنی جنت میں۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور کہا ہم نے اتر جاؤ، بعض تم میں سے لبعض واسطے بعض کے عدو دشمن ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین میں مستقر ومتاع إِلیٰ حِین، ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے ایک وقت تک۔ اب شیطان کیسے آدم علیہ السلام کے پاس پہنچا؟ چونکہ شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تو اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی، اور شیطان کو اللہ نے ایسی صلاحیتیں اور طاقت دی تھی کہ وہ انسان تک پہنچ جاتا ہے اور وسوسوں کے ذریعے انسان کو پھسلاتا ہے۔ اور اب شیطان کی پھسلائے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، اور انہیں پھر بھی زمین پر آنا ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کو آباد کرنے کے لیے ہی بنایا تھا۔ اب یہاں کیوں کہا گیا کہ تم میں سے بعض دشمن ہوں گے؟ یعنی شیطان انسان کا اور انسان کا دشمن ہوگا۔ اب انسان کا دشمن کیسے ہوگا؟ یعنی وہ غلط فہمیاں پیدا کر کے، قتل و غارت کر کے، دکھ و تکلیف فساد برپا کر کے، بدگمانیاں پیدا کر کے، غیبت چغلیاں اور لڑائی جھگڑا کر کے فساد پیدا کرے گا۔ اب اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ اس قرآن پر عمل کر کے، اپنی زندگی بسر کر کے ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ فَتَلَقَّىٰ، پھر سیکھ لیا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ بس سیکھ لیے
آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات یعنی توبہ کے کلمات سیکھ لیے، تو اس کا ان کے کیا انعام سے نوازا اللہ تعالیٰ نے؟ فتاب علیہ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اور کہا ہم نے اتر جاؤ اس میں سے سب کے سب، پھر اگر آ جائے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی تو نہ کوئی خوف ہوگا اس پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب اس آیت میں ہدایت حاصل کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا بتایا گیا ہے؟ کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی انہیں مستقبل کا کوئی خوف نہ ہوگا اور دنیا چھوڑنے کا بھی انہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی وہ لوگ ہیں آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اس آیت میں آگ کے ساتھی کن لوگوں کو کہا گیا ہے؟ وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اب آیات کو کیسے جھٹلانا ہے؟ یعنی جس پر دل کیا عمل کر لیا اور جس پر دل نہ کیا اس پر عمل نہ کیا۔ اور ایسے لوگوں کا انجام کیا بتایا گیا ہے؟ کہ وہ اصحاب النار، پھر وہ آگ کے ساتھی ہوں گے اور پھر وہ فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم فأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو انعام کی تھی علیکم تم پر۔ فأوفوا، پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، وأوف بعہدکم، اور میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، وإیایا فارہبون، اور صرف مجھ ہی سے تم بس ڈرو۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن سے یہود کے 12 قبیلے بنے اور ان میں بکثرت انبیاء اور رسول ہوئے۔ یہود کو عرب میں اس کی تاریخ و علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل تھا، اس لیے انہیں گزشتہ انعامات یاد کرا کر کہا جا رہا ہے کہ وہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم بھول چکے ہو، اور پورا کرو میرے عہد کو، یعنی کون سے عہد کو؟ اچھے کام کرنے کا عہد اور آئندہ آنے والے رسولوں کی مدد کرنا، خاص طور پر نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں بھی اپنا عہد کو پورا کروں گا۔ اور اللہ کا عہد کو کیا تھا؟ کہ میں تمہاری خطاؤں کو معاف کر دوں گا اور تمہیں عزت اور عروج حاصل ہوگا، یعنی تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور آخرت کے برے انجام سے بچاؤں گا۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، اور ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو نازل کیا کی گئی تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، اور نہ تم ہو جانا پہلے انکار کرنے والوں۔ یعنی اب ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایمان لاؤ، کس پر؟ قرآن پر۔ اور یہ قرآن کیسی ہے؟ یہ قرآن اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی یہ قرآن مخالفت کے لیے نہیں آیا، تم اس کا انکار مت کرو ورنہ تم پہلے انکار کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے، کیونکہ جو پہلے غلط کام کرنے کی ابتدا کرتا ہے بعد میں آنے والے غلط کام کرنے والوں کا وبال بھی اسی کے حصے میں آ جاتا ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم بیچو، بِآیاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا وَإِیَّایَ فَاتَّقُونِ، بدلے میری آیات کے کچھ قیمت کے اور صرف مجھی سے بس تم ڈرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا سے مراد یعنی لوگوں کی مرضی کے مطابق آیات کا مطلب بتانا
اور اس کے بدلے میں ان سے دنیا کے کچھ فائدے حاصل کر لینا، اور لوگوں کی مرضی کے مطابق فتوے دینا، اور آخرت اور آیات کی کچھ آیات کے حصے کو چھپا لینا۔ فَأَيَّتَّقُونَ، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ بس مجھے سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ اب اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ علم دینے سے بڑھتا ہے اور رکنے سے ختم ہو جاتا ہے، اور علم کے معاملے میں بخل سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ تم ملاؤ حق کو ساتھ باطل کے، اور نہ تم چھپاؤ حق کو حالانکہ ہو تم جانتے۔ اب تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، یعنی جھوٹ بول کر سچائی کو مت چھپاؤ۔ جب لوگ ان سے نبی کے بارے میں پوچھنے آتے تو وہ ان سے یہ کہتے کہ نبی ہیں تو سچے، مگر ہمارے لیے نہیں، عربوں کے لیے۔ وہ نبی کی نبوت اور قرآن کی حقیقت کو چھپاتے تھے، حالانکہ ان کے پاس علم تھا، یعنی ان کی کتاب تورات میں وہ جانتے تھے کہ نبی اور یہ قرآن پر حق ہے، اور وہ حق کا علم رکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ کو، اور رکوع کرو ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ یعنی جب حق بات بیان کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیسے رجوع کیا جائے؟ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا جائے، کیونکہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے اور نیکی پر ابھارتی ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم بھول جاتے ہو اپنے نفسوں کو، اور تم تلاوت کرتے ہو اس کتاب کی، پھر کیا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ یعنی ان لوگوں کا طرز عمل بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں مگر خود نیک عمل کرنے بھول جاتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ مدینہ کے یہودی جو اسلام لا چکے تھے ان سے کہا جاتا کہ تم اسلام لے آئے ہو تو تم نے اچھا کام کیا، مگر خود لالچ اور حسد کی بنا پر اسلام لانے سے رک جاتے۔ یعنی یہ جو تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور یہاں سیکھنے کی کیا بات ہے ہمارے لیے کہ نیکی کا حکم دینے کے لیے ہمیں خود بھی سب سے پہلے نیک کام کرنے ہوں گے، خود ان باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ حالانکہ تم خود اس کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تم اپنی کتاب کو سمجھتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ آخری نبی آئے گا، کیا بھلا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد مانگو ساتھ صبر اور نماز کے، اور بے شک وہ نماز البتہ بھاری ہے مگر اوپر ان کے جو خشوع کرنے والے ہیں۔ یعنی جب حق کے راستے میں کبھی مشکلات پیش آئیں تو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگنی چاہیے۔ صبر سے کس طرح؟ کہ صبر سے انسان کے کردار میں پختگی آتی ہے اور دین میں استقامت حاصل ہوتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین سے مراد یہی خشوع کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ملاقات کرنے پر یقین رکھتے ہیں کہ بے شک اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان کا یہ گمان یقین پر مبنی ہوتا ہے۔ یقینی اعمال خیر کو آسان کر دیتا ہے، اور پھر وہ مشکلات سے نہیں گھبراتے، اور آخرت سے بے فکر اور انسان کو بے عمل بنا دیتی ہے۔ خشوع کا اظہار عمل سے ہوتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو انعام کی تم پر میں نے،
اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو اوپر تمام دنیا والوں کے۔ اب بنی اسرائیل کو نعمتیں کیوں یاد کرائی جا رہی ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بھول چکے تھے، اس لیے یاد کرایا جا رہا ہے تاکہ ان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں، اور جب شکر کے جذبات پیدا ہوں گے تو وہ اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں دی؟ پیغمبر، کتاب اور ہدایت کی نعمتیں دی۔ اور انعمت علیکم سے مراد کون سی نعمتیں ہیں؟ یعنی دنیاوی خوشحالی، مال و دولت، عزت، بادشاہی، انہیں بادلوں کا سایہ، من و سلوہ، فرعون سے نجات دلائی۔ اور فضلتکم علی العالمین سے مراد کون ہے؟ کہ امامت، کہ انہیں امامت دی گئی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور بجو اس دن سے نہ کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس سے کچھ بھی، اور نہ ہی قبول کی جائے گی اس سے کوئی بھی سفارش، اور نہ ہی لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ وہ مدد دیے جائیں گے۔ انہیں یہاں پہ قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ ایسا سخت دن ہوگا کہ نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، اور نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم ضرور جنت میں جائیں گے اور آگ ہمیں نہیں چھوئے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّ الْعَظِيمِ۔ اور جب نجات دی ہم نے تمہیں فرعون سے، آل فرعون سے، وہ تکلیف دیتا تھا تم کو پورے عذاب سے، وہ ذبح کر دیتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پہ فرعون کے ظلم کرنے کی کیا وجہ بتائی جا رہی ہے؟ کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اس کے زوال کا سبب بنے گا، چنانچہ اس نے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کی نسل کشی کی۔ فرعون نے ان کی نسل کو ختم کرنا چاہا تاکہ آئندہ ان کی نسلوں میں سے اس کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ سے آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یعنی اللہ بندوں کو آزمانا چاہتا ہے کہ کون کتنا میرے قریب ہے۔ اللہ کے اپنے گناہوں کی وجہ سے اور انسان اللہ کو اور یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یعنی بندوں کے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی، اور اللہ انسان کو کچھ سکھانا چاہتا ہے اس لیے بھی آزمائش سے گزارتا ہے انسانوں کو۔ اور یہاں ہمارے سیکھنے کے لیے سب سے بڑی بات کیا ہے؟ کہ آزمائش کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب پھاڑا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، پھر ہم نے نجات دی تم کو اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل کو فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی، فرعون اور اس کے پیروکاروں کو سمندر میں غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کے دشمنوں کو غرق کر دیا۔